بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اسلامک اسٹڈیز فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 3 حاضر ہے۔ اس لیکچر میں نے آپ کو 6 کوشچن آنسر دیے ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کو یاد کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہمارے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین پر، عدل و احسان کا فرق واضح کریں۔ عدل کے معنی ہیں برابری اور انصاف کے، یعنی عدل کہتے ہیں بالکل ایکول ڈیوائیڈ کر دینا۔ مثال کے طور پر 100% ہے تو 50%، 50% دو برابر حصوں میں تقسیم کر دینا عدل کہلاتا ہے۔ اس کو انصاف بھی کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دو ایسے حصوں میں تقسیم کر دینا کہ کسی میں کوئی کمی یا بیشی نہ ہو، اس کو عدل کہتے ہیں۔ جبکہ برائی کا بدلہ تو عدل ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بدلہ ظلم بن جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی شخص ایک گالی دے، آپ اس کو ایک گالی دے دیں، تو آپ نے بھی برائی کری، اس نے بھی برائی کری، تو یہ تو عدل ہو گیا، برابر ہو گیا نا۔ لیکن اگر آپ اس کے جواب میں 2 گالیاں دے دیں گے، 2 بری باتیں کہہ دیں گے، تو آپ اس پر ظلم کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اسی طرح نیکی کا بھی بالکل برابر حصہ تو عدل ہوگا، لیکن اس سے زیادہ اچھا سلوک احسان کہلائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص سے کوئی کام کرانا چاہتے ہیں، اس سے جو ہے اجرت 100 روپے آپ نے طے کری، ٹھیک ہے؟ اس نے آپ کا کام کر دیا، آپ نے اس کو 100 روپے دے دیے، جو آپ نے طے کیے تھے وہ اس کو دے دیے، وہ تو کہلائے گا عدل۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑھا کر، جیسے مثال کے طور پر 110 روپے، 150 روپے، 200 روپے دے دیں، تو وہ آپ کا اس پر احسان ہو جائے گا۔ اس کو احسان کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ عدل تو یہ ہے کہ لوگ بات کریں تو سچی کریں۔ عدل صرف ناپنے تولنے میں نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی ہے کہ بات ہمیشہ سچ کرنی چاہیے انسان کو۔ کام کریں تو نیک نیتی اور خلوص سے تولیں تو پورا تولیں، وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں۔ غرض زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی ہدایت شامل ہونی چاہیے۔ چنانچہ عدل کے معنی ہر چیز کو اللہ کی ہدایت کے مطابق استعمال کیا جائے، اور اللہ تو سب سے بڑا عادل ہے بھائی۔ اس دنیا کا نظام عدل پر ہی تو قائم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آتے ہیں ہم احسان کی طرف۔ احسان کے معنی ہیں نیک برتاؤ کرنا، بھلائی سے پیش آنا، ہمدردانہ رویہ رکھنا، دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا اور خود اپنے حق سے کم لے لینا احسان کہلاتا ہے۔ احسان دراصل عدل سے بھی زائد چیز ہے۔ میں نے ابھی پیچھے آپ کو اس کی وضاحت کر دی ہے 100 روپے کی مثال میں، جس کی اہمیت معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل کا حسن و جمال احسان ہے۔ عدل اگر سونا ہے تو احسان اس پر سہاگے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے لوگوں میں ایثار، قربانی، ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ عدل میں تو برابر کا حق ہے نا، جبکہ احسان میں برابر سے زیادہ حق ملتا ہے۔ یعنی جب دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ ملتا ہے تو اس کے دل میں دینے والے کے لیے محبت اور کشش پیدا ہو جاتی ہے، اور خود محسن کے دل میں فیاضی کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو زندگی دی، اور پھر دوسرا احسان یہ ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان گھر میں پیدا کیا، اور اس کے علاوہ کتنے بہت سے اس نے ہم پر احسانات کیے ہیں۔ ہم کو روزی دیتا ہے، ہم کو بہن بھائی دیے، پتہ نہیں کتنے بہت سے احسان ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو چنانچہ اس کی یہ احسان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا وضاحت کر دی، تو عدل و احسان کے بارے میں آپ کا مکمل سوال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ تقویٰ کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، بچنا اور پرہیز کرنا، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی چیز سے ڈرنا، اس سے بچنا اور اس سے دور ہو جانا، پرہیز کرنا، یہ کہلاتا ہے تقویٰ۔ لیکن مذہبی اصطلاح میں تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، ٹھیک ہے؟
دراصل یہ اس فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کا نام ہے جو انسان میں خوف خدا سے پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ تو یہ ہے کہ انسان زندگی کے ہر لمحے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اسے قیامت کے روز اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ وہ ہر وہ کام کرے جس کا حکم اللہ نے دیا، اور ان تمام کاموں سے پرہیز کرے جن کو کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ بس ایسے شخص کو متقی کہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کا ڈر تقویٰ نہیں کہلاتا ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا میں کسی اور شخص سے ڈریں، کسی اس کے رتبے کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، جاہ و جلال کی وجہ سے، تو بیٹا وہ تقویٰ نہیں کہلائے گا۔ تقویٰ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دو خدا نہ بنا لو، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہذا صرف مجھ سے ڈرو۔ تقویٰ تعمیر زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا مقام دل ہے، یعنی تقویٰ جو ہے ہمارے دل میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکی کا جذبہ ہمارے دل میں ہوتا ہے، ہماری روح ہمارے دل میں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تقویٰ پر ہی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے۔ عبادت کو ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے، لیکن جس عبادت میں تقویٰ نہیں وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو۔ اوکے، چلیں آگے چلتے ہیں۔ ابھی آگے سوال نمبر 3، تقویٰ کے درجات بیان کریں۔ علماء کرام نے تقویٰ کے 3 درجے بیان کیے ہیں: ادنا، اوسط اور اعلیٰ۔ ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں سے بچے، یعنی کوئی بھی برا کام ہو، گالی گفتار، فحش گفتگو، چوری، ڈکیتی، یہ تو چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں ان سے بچے، کہ جس کے ذریعے وہ دوزخ کی آگ اس کو چھو جائے، وہ ہر برے کام سے توبہ کر لے۔ اوکے، جبکہ دوسرا درجہ یعنی اوسط درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں بیٹا؟ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، جیسے قتل کرنا، ٹھیک ہے، زنا کرنا، شرک کرنا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اور چھوٹے گناہوں پر اصرار نہ کرے۔ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ کہلاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ یہ کہ منہ سے بری بری باتیں نکال دی، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا، اس کو بری بری باتیں کہہ دیں، جھوٹ بول دیا، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، ان پر اصرار نہ کرے۔ اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے باطن کو ہر اس چیز سے پاک کر لے جو اسے گناہوں کی طرف لے جاتی ہو۔ یعنی تیسرے درجے کا جو اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے نا، وہ تو سب سے بہترین ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی شخص اپنے دل میں اس خیال کو بٹھا لے اچھی طرح سے کہ مجھے صرف نیکی کے کام کرنے ہیں اور برائی سے دور رہنا ہے، یعنی وہ نیکی کی طرف رغبت کرے اور برائی سے دور جائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ وہ ہر نیک کام میں پہل کرے اور تمام گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ اس کو نیکی سے رغبت اور برائی سے نفرت ہو جائے، اور وہ ہر وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ تو یہ تقویٰ کے 3 درجات آپ کے سامنے میں نے وضاحت کر دی۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، متقین کی صفات بیان کریں۔ بیٹا متقین کی صفات سورہ بقرہ میں تقریباً 2 مرتبہ میں نے دیکھی ہیں۔ پہلی مرتبہ تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین سے شروع ہوتی ہیں، اولئک ھم المفلحون تک ہیں، اور دوسری جو متقین کی صفات ہیں وہ آیت البر میں ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ آیت البر ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ آیت البر میں اللہ تعالیٰ نے جامع انداز میں متقین کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کے سامنے یہی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں متقین کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں یہ مقام جو ہے آیت البر کا ہے۔ ٹھیک ہے، سیاقون کے سپارے میں موجود ہے یہ، چنانچہ آپ اس کو دیکھیے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نیکی صرف یہی نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم نماز پڑھنے کے لیے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، یہ قبلے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ صرف اچھا منع نہیں کیا جا رہا ہے اس بات سے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے گا، نیکی صرف یہی نہیں، یعنی نیکی ہے یہ، یعنی آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، مشرق یا مغرب کی طرف یعنی قبلے جو ہوتے ہیں ہمارے ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کو، نمبر 1 اللہ کو، نمبر 2 یوم آخرت کو، نمبر 3 فرشتوں کو،
اور نمبر 4 اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو، نمبر 5 اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، سائلوں سے مراد مانگنے والے لوگ ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، حاجت ہوتی ہے، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اور نیک لوگ وہ ہیں جو عہد کریں تو اسے وفا کریں، یعنی جو بھی کوئی وعدہ کریں اسے پورا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یعنی ان کے اوپر تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے تو اس وقت اور جنگ کے اندر یعنی کہ جہاد کے درمیان صبر کریں۔ یہ ہیں راز باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تو یہ بیٹا یہ آیت البر کا میں نے آپ کو ترجمہ لکھ کے دکھایا ہوا یہاں پر، ٹھیک ہے، یہ متقین کی صفات ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی مزید تفصیلات بیان کری ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، دوڑو اس راہ کی طرف جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لے جاتی ہے، جس کی وسعت زمین و آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان متقی لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہو یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے نیک لوگ اللہ کو تو بہت ہی پسند ہیں۔ بیٹا یہ تھی متقین کی صفات۔ متقین کی صفات تو قرآن پاک میں کئی مرتبہ آئی ہیں، میں نے آپ کو یہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی اور ایک مرتبہ سورہ آل عمران کی بتا دی ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے امت سے کیا مراد ہے، اگلا سوال ہے ہمارا، امت اور قوم میں فرق بھی بیان کرنا ہے۔ امت ہر اس جماعت کو کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ یا اشتراک موجود ہو، ٹھیک ہے، خواہ وہ اتحاد مذہبی وحدت کی بنیاد پر ہو یا جغرافیائی وحدت کی وجہ سے ہو۔ یہاں امت سے مراد امت اسلامیہ ہے، یعنی تمام مسلمان جو زمین پر بستے ہیں، خصوصاً وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، ان کو ایک امت کہا جاتا ہے۔ قرآن انہی مسلمانوں کے متعلق کہتا ہے، تم وہ بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کے لیے نکالا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ تو امت سے کیا مراد ہو گیا؟ امت جو ہے جیسا بھی ہم نے آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم تو امت محمدیہ میں شامل ہیں، کیونکہ ہمارے لیڈر ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم سب ایک ہی کلمے پر قائم ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چنانچہ ہم سب ایک امت کہلائیں گے۔ اب قوم اور امت کے بارے میں ہے، قرآن مجید میں امت کا دوسرا لفظ حزب آیا ہے، ٹھیک ہے، حزب، جس کے معنی گروہ کے ہیں۔ قوم کا نام قرآن میں نہیں آیا بھائی، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کے لیے لفظ جماعت باکثرت استعمال ہوا ہے۔ قوم کا لفظ نہ تو قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کا لفظ قوم عرب میں ایک نسل یا ایک قبیلے کے لیے بولا جاتا تھا، یہ تو دنیا والوں نے خود بنا لیا ہے، سمجھ گئے نا آپ لوگ۔ لیکن اسلام میں قومیت نہ نسلی اعتبار سے ہے اور نہ خونی رشتے کے اعتبار سے اور نہ کسی ملک کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک قوم کہلاتے ہیں، وہ اصول اور مسلک میں خواہ کتنے ہی اختلافات رکھتے ہوں، لیکن ان کے لیے ہم نسل ہونا، ہم قبیلہ ہونا یا ہم ملک ہونا ہی ایک قوم کہلانے کے لیے کافی ہے۔ قوم کسے کہتے ہیں بھائی؟ قوم کہتے ہیں مثال کے طور پر جیسے ہم سب ہیں پاکستان کی سرحد میں رہتے ہیں، ہمارے شناختی کارڈ پاکستانی بنے ہوئے، چنانچہ ہم پاکستانی کہلائیں گے۔ اگر ہم انڈیا کے ہوں گے تو ہم انڈین کہلائیں گے۔ تو یہ قوم جو ہے نا جغرافیائی طور پر مانی جاتی ہے، اس کا جو ہے قرآن میں کوئی نام وغیرہ تو آیا نہیں ہے، چنانچہ یہ جو ہے دنیا میں لوگوں نے خود ہی بنا لی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ چلے بھائی، ہو گیا۔ سوال نمبر 6 دیکھتے ہیں، اخوت سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔ اخوت کے معنی بھائی چارے کے ہیں، یعنی بھائی بندی۔ یہ لفظ عربی زبان کے لفظ اخ سے لیا گیا ہے، جس کے معنی بھائی کے ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کے تمام مسلمانوں کے تعلقات اس قدر خوشگوار ہونی چاہیے جیسے بھائیوں کے درمیان ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس جذبہ اخوت کی تاکید کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کی اہمیت ہمیں اس حدیث سے ہی پتہ چلتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی میں ایسا پائے گا جیسا کہ بدن ہے۔ جب بدن کا کوئی عضو
دکھتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء اس کے دکھ میں شریک ہو جاتے ہیں، اور بیداری اور بخار میں جیسے سارا جسم شریک ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ہم تمام مسلمان ایک بدن کی مانند ہیں، ایک باڈی کے مانند ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے اگر سر میں درد ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو ہمارا سارا جسم ہی اس کا ساتھ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری آنکھیں اس کا ساتھ دیتی ہیں، تڑپتے رہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے ہاتھ، منہ، دل، جگر، گردے سب اسی کا ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا، جب تک نیند نہیں آتی۔ اسی طرح چوٹ لگ جائے، اسی طرح داڑھ میں درد ہو جائے، اسی طرح آنکھ میں کچرا پڑ جائے، یا کوئی بھی بیماری ہو جائے، تو پورا باڈی کے سارے آرگنز یعنی اعضاء جو ہے نا اسی کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف کا اشارہ کیا ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں۔ صحیح ہے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو مدینے پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ تمام انصار و مہاجرین کے درمیان اتحاد اسلامی رشتے کو مضبوط کرنے اور باہمی تفریق کو ختم کرنے کے لیے ان کے درمیان اخوت کا ایک رشتہ قائم کر دیا، اور واضح فرما دیا کہ تم سب آدم کی ایک اولاد ہو، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تمام مسلمان بھی اخوت کے اس جذبے سے کام لیں اور بہترین معاشرہ تشکیل دیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ ہوتا ہے اخوت، یعنی ہم سب کو آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا چاہیے، آپس میں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے۔ ہم سب ایک ہی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ آپ کے سامنے 6 سوال میں نے پیش کر دیے۔ اینڈ ہو گیا اس کا ویڈیو کا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، اگر کسی بچے نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کامنٹس کریں مجھے، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیے گا، کیونکہ اس کے فوراً بعد میں آپ کو چوتھی ویڈیو لیکچر نمبر 4 آپ کو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔